قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاربعون، التلاميذ فی المدرسۃ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ کا 40واں سبق ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق میں جمع جو ہے وہ آپ کو انٹروڈیوس کرائی جائے گی۔ خالد و شاہد و سعید اخوۃ، خالد و شاہد و سعید اخوۃ۔ اردو ترجمہ میں اس کا یوں کروں گا کہ خالد، شاہد اور سعید تینوں بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر یہ جملہ آپ کے سامنے اردو میں آ جائے کہ خالد، شاہد اور سعید تینوں بھائی ہیں، تو آپ کہیں عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے پریشان ہو جائیں کہ تینوں کی عربی کیا لکھنی ہے۔ تو شاہد و خالد و سعید اخوۃ، اس کا مطلب یہ کہ تینوں بھائی ہیں۔ ہم تلامیذ فی المدرسۃ، تلامیذ یہ میں خیر صرف پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ جی یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تلمیذ کی جمع تلامیذ، اور منتہی الجموع کے جو صیغے سب ذہن سے نکل چکے ہوں گے۔ الف والی جمع جو ہوتی ہے، جس کو جمع کی الف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس میں تا لام کے بعد نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس الف سے پہلے دو حروف ہوں گے، ان دونوں پہ زبر ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ جو الف الجمع ہے، جمع کا الف ہے، اس کے بعد اگر ایک حرف ہو شد والا ہو تو غیر منصرف، اگر دو حرف ہوں تو غیر منصرف، اور اگر تین حرف ہوں تو درمیان والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو تو غیر منصرف۔ تو دیکھیں تلامیذ، الف کے بعد تلا میں جو الف ہے اس کے بعد جو تین حروف ہیں میم، یا اور زال، اس میں یا ساکن ہے، لہٰذا غیر منصرف اس میں۔ تو منتہی الجموع کے یہ تین آپ کو صیغے میں نے بتائے تھے، بہت آسان ہے، پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ وہ جو جمع کا الف ہے اس کے بعد اگر ایک حرف ہے اور وہ شد والا ہے تو غیر منصرف، دو حروف ہیں تو غیر منصرف، تین حروف ہیں تو درمیان والا حرف اگر ساکن ہے تو غیر منصرف۔ ہم تلامیذ فی المدرسۃ یقومون فی الصباح الباکر۔ کام یقومو، یقومو سے جمع کا صیغہ یقومون۔ اب جمع مذکر کے صیغے جو ہیں وہ ذرا سمجھ لیں مضارع میں، یقومو یقومون، یقومو یقومون، اونا جو وہی صیغہ ہے نا اس کے آگے اونا لگا دیں بس، یقومو یقومون، یجلسو یجلسون، یخرجو یخرجون، یقرأو یقرؤون، یدخلو یدخلون، ٹھیک ہو گیا؟ تو یدخلو کیا لگ رہا ہے؟ اونا، یدخلون، یقومو یقومون، اور نون زبر نا کا اضافہ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا؟ یقومون فی الصباح الباکر، ترجمہ نہیں میں کر رہا، وَيَتَوَضَّعُونَ، تودع یتودع، یتودع یتودعون، وَيَتَوَضَّعُونَ وَيُصَلُّونَ۔ اب یہ جو یصلی ہے، یصلی اس سے یصلون بن رہا ہے، اس کو بس ذرا نوٹ کر لیں تاکہ ہمیشہ آپ کے صیغے میں جو ہے وہ درستگی آئے، غلطی کوئی نہ ہو۔ صیغہ جی اصل میں
یصلی، ٹھیک ہے، صلی یصلی، اوریجنلی یہ سیکھا تھا جی یصلیو، 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 یعنی فعل ناقص، فعل ناقص کی میں بات کر رہا ہوں، سواد لام واو مادہ یا سواد لام یا مادہ، تو فعل ناقص ہو گیا نا، غیر صحیح فعل کی قسم۔ اس سے جو آپ کا سیکھا ہے باب تفعیل میں ڈالا صلی یا یصلیو، تو یصلیو سے میں نے آپ کو جمع کا طریقہ کیا بتایا، واو نون سے نہ لگانا ہے، تو اسی فارمولوں کو جب ہم یہاں پر فٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا یصلیون، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یصلون ہے، تو ہوا کیا، پھر وہ قاعدہ جو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا فعل ناقص کا، کہ جب بھی کسی سیغے میں دو حروف علت اکٹھے ہو جاتے ہیں، دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک مادے کا اور ایک سیغے کا، تو مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے، مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ مادے کا جب آپ نے حرف علت ڈراپ کیا تو پھر پیچھے دیکھنا ہے کہ اگر حرکت پچھلے والے حرف پر زبر ہے تو سیغہ تیار ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیغہ تیار ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پیچھے زبر نہیں ہے، زیر ہے یا پیش ہے، تینی حرکات ہوں گی نا، اگر زبر ہے تو سیغہ تیار ہے، کچھ نہیں کرنا، اگر زبر نہیں ہے کوئی اور حرکت ہے جیسے کہ یہاں پر زیر ہے تو اس حرکت کو مٹانا ہے اور اس سیغے کے حرف علت کے مناسب حرکت لگا دینی ہے۔ تو یہ یصلیون سے کیا بن گیا، یصلون، ٹھیک ہو گیا۔ تو فعل ناقص، فعل ناقص جو ہے آپ کا غیر صحیح فعل، فعل ناقص کسے کہتے ہیں، ایسا غیر صحیح فعل جس کے مادے میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے، جب اس سے آپ نے سیغہ بنانا ہے جمع کا، جمع مذکر کا، چاہے جمع مذکر غائب کا ہو چاہے جمع مذکر حاضر کا ہو، تو رول اپلائی یہ کرنا ہے، اور رول یہ ہے کہ دو حروف علت کسی سیغے میں اکٹھے ہو رہے ہوں، ایک مادے کا اور ایک سیغے کا، تو دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، اس میں سے مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور سیغے کا حرف علت باقی رہتا ہے، کیونکہ اسے آپ ڈراپ نہیں کر سکتے۔ یہ ہر سیغے میں آتا ہے نا، یسجدو یسجدون واو آ رہا ہے، یخرجو یخرجون واو آ رہا ہے، اسے آپ ڈراپ نہیں کر سکتے، مادے کا حرف علت ڈراپ ہو سکتا ہے، مادے کا حرف علت ڈراپ کر دینا ہے، اور ڈراپ کرنے کے بعد پیچھے دیکھنا ہے حرکت، اگر زبر ہے تو سیغہ تیار ہے، کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، لیکن اگر زبر نہیں ہے تو پھر مادے کے سیغے کے حرف علت جو کہ واو ہے اس کی مناسب حرکت جو ہے آپ نے لگا دینی ہے۔ تو یہ بن گیا جی یصلون۔ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ وَيَتْلُونَ، یتلون، اب ذرا دیکھیں یہ جو یتلون سیغہ آیا ہے یہ بھی کیا اسی پیٹرن پہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ آئیں دوبارہ بورڈ پر آئیں، دیکھیں اصل تھا تلا یتلو، پھر وہی فعل ناقص، ناقص کی بات کر رہا ہوں، فیصل یتلو، تلا یتلو، جو کہ اصل میں تھا یتلو، نصر ینصرو، یتلو، تو جمع کا سیغہ کیا بنا، یتلوون، یتلو کیا لگایا آپ نے، واو اور نون زبر نہ لگایا نا جمع بنانے کے لیے، یتلوون۔ اب پرابلم کیا، پرابلم چھوڑیں، پہلے دیکھیں دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، نمبر ایک مادے کا، نمبر دو سیغے کا، تو ڈراپ کون سا ہوگا، مادے کا ڈراپ ہو گیا، سیغے کا قائم رہا۔ پیچھے اگر زبر ہوتی تو سیغہ تیار تھا، زبر نہیں ہے، پیش ہے، آپ کا کام چل جائے گا، لیکن آپ نے رول اپلائی کرنا ہے، اس پیش کو ہٹانا ہے اور اس سیغے کے حرف علت کے مناسب حرکت پیش لگا دینی ہے جو کہ یتلونا بن جائے گا۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو دونوں ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی، زیر کو ہٹا کر پیش لگی ہے اور پیش کو ہٹا کے پیش لگائی ہے ہم نے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یتلو یتلونا، کلیئر ہو گیا جی؟ وَيَتْلُونَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ ثُمَّ يَتَنَاوَلُونَ، یہ سمپل ہے، یتناولو یتناولون، ثُمَّ يَتَنَاوَلُونَ الْفَطُورَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ أُمِّهِمْ وَأَبِيهِمْ،
ترجمہ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وَيَذْهَبُونَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ هُمْ يَتَعَلَّمُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ يَدْخُلُونَ إِلَى الْفَصْلِ يُسَلِّمُونَ عَلَى أُسْتَاذِهِمْ وَيَجْلِسُونَ بِأَدَبٍ وَيَسْتَمِعُونَ إِلَى الْأُسْتَاذِ وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ. یعنی وہی جو ایک مضمون چل رہا ہے پچھلے اسباق میں، آج اس سبق میں اس مضمون کو جمع کے صیغوں میں بیان کیا گیا. جی جی ادھر ادھر دیکھنا. التفتا یلتفتو، التفات، توجہ کرنا. ٹھیک ہے. یسار یمین دائیں طرف اور یسار بائیں طرف، یعنی ادھر ادھر ناشتہ. جی اب میرے مخاطب ہیں جی خالد، شاہد اور سعید. میں سوال کرتا ہوں فیصل، آصف اور احتشام، ان تینوں سے. من انتم یا خالد یا خالد و شاہد و سعید؟ نحنو اخوتن و تلامیذ، ہم تینوں بھائی ہیں اور شاگرد ہیں. متا تقومون؟ نقوم فی الصباح الباکر. ماشاء اللہ. این تعلمون؟ نہیں سوری، یہ تسلون ہے. این تسلون، این تسلون؟ نصلی فی المسجد. هل تتلون القرآن الکریم؟ نام نتلو، نام نتلو القرآن الکریم. هل تسلمون علی امکم و ابیکم؟ نعم نسلم علی. سلم یسلم کو علی کی پریپوزیشن آنی ہے. نعم نسلم علی امنا و ابینا، امنا و ابینا. متی تذهبون الی المدرسۃ؟ نذهب الی المدرسۃ صباحا. فی ای صفن؟ ایو صفن، ایون آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسم استفہام ہے، وچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مضاف ہو کر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اسماء استفہام ہے آپ کے، ان میں سے واحد اسم استفہام ہے جو منصرف ہے. اسماء استفہام تمام مبنی ہوتے ہیں سوائے ایون کے، آپ نے پڑھا تھا. تو ایون، این، این، اور مضاف ہو کر آئے گا. یعنی اسم استفہام، ماں بھی تو اسم استفہام ہے نا، لیکن ماں جو اسم استفہام ہے یہ مبنی ہے. یعنی ماں، 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 تینوں حالتوں میں ماں، ماں، ماں. من اسم استفہام ہے، مبنی ہے. من، من، من. اینا اسم استفہام ہے، مبنی ہے. اینا، اینا، اینا. کیفا اسم استفہام. حل جو ہے وہ حرف استفہام ہے. حل اور آ جو ہیں یہ حروف استفہام ہے. باقی جو ہیں یہ میں اسماء استفہام کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب اسم کی بات ہوگی تو اسم کی حالت رفع نصب جر لازماً ڈسکس ہوگی. حرف کی حالت رفع نصب جر پہ ہم بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں استفہام ان کی حالت رفع نصب جر بھی سامنے آئے گی. تو تمام اسماء استفہام جو ہے مبنی ہے سوائے ایون کے. ایون تنوین سے بتا رہا ہے، تنوین اس کی بتا رہی ہے کہ منصرف اسم ہے. تو ایون، این اور این ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کر آتا ہے، لہٰذا مضاف ہو کر آئے گا تو اس پہ الف لام بھی نہیں ہوگا اور اس پہ تنوین بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ اس کے مضاف الیہ کے طور پہ ہوگا. جیسے سوال کیا گیا، یعنی مثلا میں کہتا ہوں جی ایو شیئن، کون سی چیز؟ ایو کتابن، کون سی کتاب؟ ٹھیک ہو گیا نا. ایو طالبن، کون سا طالب علم؟ تو ایو صفن، کون سی کلاس؟ کون سی کلاس میں؟ فی ای صفن، فی ای صفن. فی ای صورتن ما شاء رکبک. من ای شیء خلق. فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون. ٹھیک ہے نا. اور فبی ای آلاء ربکما تکذبان. تو دیکھ لیں آپ، ایو سے پہلے حرف جر لگ رہا ہے تو حرف جر اپنا اثر کر رہا ہے،
اور وہ نظر بھی آ رہا ہے سر آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایو کے بعد جو لفظ ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے. تو فی ای صفن تتعلمون، کون سی کلاس میں تم پڑھتے ہو جی؟ نتعلم فی الصف الاولی. کیف تجلسون فی الفصل، کیف تجلسون فی الفصل، ماشاء اللہ، نجلس فی الفصل بأدب. متى تعودون الى البیت، نعود الى البیت مساء یا فی المساء، دونوں طریقے سے آپ بول سکتے ہیں. هل تذاکرون دروسکم، کیا تم اپنے اسباق کی دہرائی یعنی ریپیٹیشن مذاکرہ کرتے ہو؟ نعم نذاکرو، ٹھیک ہے نا. دروسنا. متى تنامون، کب سوتے ہو؟ ننام بعد العشاء. تمرین پر آئیں جی. پہلے ترجم بالاردیہ. جی ڈاکٹر صاحب پہلا جملہ ہے کیا ہے جی؟ الیوم الجمعاتی، یعنی الیوم کے معنی ہے آج. الیوم آج نہیں، الیوم کے معنی آج ہوتے ہیں. الیوم قرآن مجید میں کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، تو آپ کہنا چاہتے ہیں نا آج جمعے کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، تو آپ کہیں گے آج جمعے کا دن ہے. الیوم یوم الجمعتی. نحنو لا نذهب، نحنو لا نذهب. دیکھیں جملہ اسمیہ میں بنایا ہے انہوں نے، نحنو مبتدا اور لا نذهب اس کی خبر لا رہے ہیں. نحنو لا نذهب اليوم الى المدرسة، آج ہم اسکول نہیں جائیں گے. نحنو لا نذهب الى المدرسة اليوم، اور اليوم کو بیچ میں لگا دے تو نحنو لا نذهب اليوم الى المدرسة. اليوم نغتسل، جی اغتسل یغتسل، اغتسل یغتسل، باب افتعال، غین سین اور لام. الیوم نغتسل، آج ہم غسل کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب ونلبس، اور لباس پہنیں گے، الثیاب کپڑے، ٹھیک ہے. اور نلبس الثیاب، اور کپڑے پہنیں گے. کون سے کپڑے؟ النظیفۃ، صاف ستھرے. دیکھیں جو غسل کے معنی جب یہ ثلاثی مجرد میں آتا ہے نا غین سین لام، تو اس کے معنی ہوتے ہیں دھونا، دھونا کے معنی میں آتا ہے. پھر وہ جو نہانا ہے نا، غسل کرنا، اس کے لیے پھر اس مادے کو باب افتعال میں ڈالا گیا. الیوم نغتسل لبس یلبس، ونلبس یہ لبس ہے جی سمیع یسمع سے ہے. ونلبس ثیابا نظیفۃ، اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے. ونذهب الى المسجد الجامع، مسجد الجامع، اور جامع مسجد جائیں گے. ونصلی الجمعۃ، اور جمعہ پڑھیں گے. ثم نرجع الى البیت، پھر ہم واپس گھر آئیں گے. ونذهب الى زملائنا، اور اپنے دوستوں کی طرف جائیں گے. ونزورهم، زارا یزور، اور ان سے ملاقات کریں گے. ونسلم علیہم، اور انہیں سلام کریں گے. ونجلس معا، اور بیٹھیں گے معاً، ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی معاً سمپل اور ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. ونتکلم، اور باتیں کریں گے. اب آپ کہیں جی اس میں باتیں ایک الگ لفظ ہونا چاہیے اور کریں گے کے لیے ایک الگ لفظ ہونا چاہیے. نتکلم میں باتیں کریں گے کا مفہوم آ گیا. اصل میں ٹرانسلیشن میں یہی پرابلم ہوتی ہے نا، جب آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر لفظ کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا جائے دوسری زبان میں. حالانکہ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ٹرانسلیشن از این آئیڈیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک بات کسی زبان میں ایسے کہی جاتی ہے تو دوسری زبان میں اسے کیسے کہا جائے گا، یہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے. ٹرانسلیشن کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ لفظ لیں اور اس کا لفظی ترجمہ جو ہے کرنا شروع کر دیں.
وَنَتَكَلَّمُ اور باتیں کریں گے, ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ پھر گھر لوٹ آئیں گے. لیں جی, ترجم بالعربیہ, آسان جملے ہیں, میرا خیال ہے شاید ضرورت بھی نہیں ہے لکھنے کی. شروع کرتے ہیں جی فیصل صاحب سے. جی فیصل صاحب, یہ مدرسہ کے طلباء ہیں. فیصل صاحب سے جی, یہ مدرسہ کے طلباء ہیں کچھ بتا رہا ہے, ہیں اشارہ, ہازانی ہاؤلائی, ہازانی ہاؤلائی, ہاؤلائی طلاب المدرستی, طلاب المدرستی. کیا دیں ڈاکٹر صاحب, ذرا تینوں جملے بنائیں. یہ اسکول کا طالب علم ہے, ہذا طالب المدرستی, یہ دونوں مدرسہ کے طالب علم ہیں. ہازانی طالبانی کا پھر نون, طالبانی کا نون نہیں ڈراپ ہوگا, جب مثنیٰ مضاف ہو کر آئے گا تو نون ڈراپ ہو جائے گا. ہازانی طالبا المدرستی, ٹھیک ہے. اور یہ مدرسہ کے ہاؤلائی طلاب المدرسہ, ٹھیک ہو گیا جی. صبح سویرے مدرسہ میں آتے ہیں. جی جناب, صبح سویرے مدرسہ میں آتے ہیں جی. اب پریشانی ہمیں یہ ہوگی کہ ایک تو صبح سویرے آ گیا, اور پھر وہ آتے بھی ہیں, اور کہاں آتے ہیں مدرسہ میں. مدرسہ میں تو سمپل ہے جی, فی المدرسہ تھی. اب آتے ہیں کے لیے ہمیں عربی آنی چاہیے, اور صبح سویرے. اتا یاتی, اتا یاتی آنا, حمزہ تا یا مادہ, اتا یاتی, یاتی اصل میں تھا یاتی یو, کیا بنے گا یاتی یونا, یاتی یونا سے کیا ہو جائے گا یاتونا, یاتونا, یاتونا فی المدرستی, ٹھیک ہے. صباح نہ لگائیں, الی المدرسہ, الا کر لیں, الا کر لیں زیادہ اچھا ہے. یاتونا الی المدرستی صباحن, ٹھیک ہے. یا فی الصباح الباکر. اس کے بعد ہے اور اپنا سبق پڑھتے ہیں. جی ہاں محسن, اور اپنا سبق پڑھتے ہیں. وَيَدْرُسُونَ, وَيَدْرُسُونَ اپنا سبق, سبق درس, اس کی جمع دروس. دیکھیں اپنا سبق پڑھتے ہیں تو مراد ہے وہ سبق ایک کر لیں اسے, یا اپنے اپنے سبق کر لیں, اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. سبق ایک ہی رکھیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, اپنا وہ پڑھتے ہیں نا جی, درسہ ہم یا دروسہ ہم کر لیں, ٹھیک ہے. وہ محنتی ہیں عثمان, ہم مجتہدون. جی ذیشان, اور اپنے استاذوں سے محبت کرتے ہیں. وَيُحِبُّونَ ہاں جی, وَيُحِبُّونَ ملانا نہیں ہے, اپنے استادوں سے. یہ کون سی جمع بولی ہے آپ نے؟ نہ مجھے مکسر لگ رہی ہے نہ سالم لگ رہی ہے. استاذ کی جمع اساتذہ, اساتذہ, اساتذہ تاہم, ٹھیک ہے. وَيُحِبُّونَ اساتذتہم, اپنے استادوں سے محبت کرتے ہیں. جی آصف صاحب, وہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے. ماشاءاللہ. ہم جملہ اسمیہ میں, ہم لا یذهبون, ہم لا یذهبون الی اپنے گھروں کو, الی بیوتہم, الی بیوتہم, اپنے گھروں کو ذکر کر دیا نا انہوں نے, تو اس کا مطلب ان کے گھر الگ الگ ہے نا.
اگر ایک ہی گھر ہوتا تو پھر ہم کہتے جی لا بیتہم، سب کا ایک ہی گھر تھا، بلکہ دارالاقامہ میں رہتے ہیں. جی بل رہتے ہیں، یسکن سکنا یسکنو، سکونت اختیار کرنا، نہیں وہ کھڑے ہونا ہے نا، اٹھنا، وہ تو مانا اٹھنے کے ہیں نا. بل یسکنونا، جی فی دار الاقامتی، فی دار الاقامتی، ٹھیک ہے. یعنی دار الاقامہ کیا ہے؟ دارالاقامہ ہاسٹل. جی اسی میں کھانا کھاتے ہیں فاروق صاحب، اسی میں کھانا کھاتے ہیں. یتناولون فی ہی کے فیہا. اچھا اب اس کا مطلب تو یہ ہوا جی یتناولون فیہا، وہ کھانا کھاتے ہیں اس میں. آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اسی میں کھانا کھاتے ہیں. حصر کا مفہوم پیدا کریں نا، کیسے کریں گے؟ وَفِيهَا يَتَنَاوَلُونَ، تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والکسر والتخصیص. ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی نا. فِيهَا يَتَنَاوَلُونَ، اسی میں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، اور اسی میں سوتے ہیں. فیصل وَفِيهَا يَنَامُونَ. جی فیصل صاحب، وہ رمضان شریف میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں. عربی میں شریف نہیں ہوتا، نہیں مطلب رمضان شریف نہیں ہوتا. اب عربی میں رمضان المبارک کر لیں یا رمضان بس کافی ہے. یذہبون اپنے گھروں کو، الی بیوتہم فی رمضان. نہیں رمضان کا مہینہ تو نہیں کہا نا انہوں نے، آپ کیوں لگا رہے ہیں شہر؟ فی رمضان. جی وہ رمضان شریف میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں. وَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ فِي رمضان، وہ جاتے ہیں. جملہ اس میں بنانا تو ہم یذهبون کر لیں، اگر جملہ فعلیہ بنانا تو یذهبون کر لیں. پہلے آپ نے جملہ فعلیہ بنایا نا سارے، یعنی سٹارٹ آپ نے جملہ اسمیہ سے لیا اور اس کے بعد پھر سارے جملہ فعلیہ بناتے گئے. ٹھیک ہو گیا. لیکن الحمدللہ 40واں سبق جمع کا ہوا. قاعدہ انہوں نے لکھ دیا آپ کو، وہی اونا والا ساؤنڈ. یذہبو سے یذہبونا، تجلسو سے تجلسونا، یحبو سے یحبونا. ٹھیک ہو گیا جی. ینامو سے ینامونا، اور اونا ساؤنڈ جو ہے جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. اس میں بھی یہی اونا ساؤنڈ ہے، جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے، اور فعل میں بھی فعل مضارع میں بھی اونا جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں 41واں سبق شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یا حامل القرآن